بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی 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 وخلاق ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کہتے ہیں عادتوں کو، یعنی وہ عادتیں جو کہ انسان سے ادھر تشریف ہے، وہ عادتیں جو کہ انسان سے آسانی کے ساتھ انجام ظہور پذیر ہوں اور انجام پائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاق اور عادات ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے کہ انسان اس دنیا میں اپنی پہچان بناتا ہے. اگر آدمی کے اخلاق و عادات اچھے ہوں تو اس سے اس دنیا میں اس کی ایک اچھی پہچان قائم ہوتی ہے، اور لوگ جب بھی اس کا نام لیں گے عزت و احترام سے لیں گے، اور اس کا تذکرہ جہاں پر بھی ہوگا تو لوگ اس کے حق میں دعائیں کریں گے. اور اگر کوئی شخص اپنے برے عادتوں سے اپنی پہچان بناتا ہے تو اس کا نام آتے ہی لوگ اس پر لاحول پڑیں گے اور اسے صلواتیں سنائیں گے اور اس کا تذکرہ اچھے الفاظ سے نہیں کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت جیسی ہوتی ہے تو اس سے ایسے ہی اعمال کا صدور ہوتا ہے. کوئی بندہ ایمان والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مسلمان ہو، تو اس سے اللہ رب العالمین اچھے عادات اور اچھے اطوار اور اچھے اخلاق کو ظاہر فرماتے ہیں. جیسے کہ پھولوں کا گلدستہ اگر طاق کے بجائے کہیں پر بھی رکھ دیں تو اس کی خوشبو ضرور پھیلے گی. اور
اسی طرح اگر کوڑا و کرکٹ، گندگی کا ڈھیر جہاں پر بھی ہو تو وہاں سے بدبو نکلے گی. تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے. عربی میں مثال ہے کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو کہ اس کے اندر ہوتا ہے. اگر آدمی اللہ والا، متقی، پرہیزگار ہو تو اس سے اچھے اخلاق کا ہی صدور ہوتا ہے اور برے اخلاق اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے آپ سردار تھے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے جو اخلاق ان تمام انسانوں میں اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. اور ایسی بات نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بنتے ہی آپ کے اخلاق اچھے ہو گئے، بلکہ آپ کی فطرت ایسی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے خمیر کے اندر، آپ کی فطرت کے اندر وہ اخلاق کریمانہ رکھا تھا کہ دنیا خود بخود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھینچتی ہوئی چلی آئی. بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر پیغمبر بننے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے. اور جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی ملاقات اور ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے 3 مرتبہ انہوں نے جو چپکا کر دبایا، اور وحی کے بوجھ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے. نہ صرف پریشان ہوئی بلکہ آپ کو ایسا لگا کہ گویا کہ آپ کی جان چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آپ اس حال میں اترے یرجف فؤاد، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، آپ کے شانے اچک رہے تھے خوف کی وجہ سے، اور آپ اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کاللہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. میرے محترم دوستو، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن باتوں سے آپ کو تسلی دی، میرا یہ چیلنج ہے، دنیا میں کسی بھی بیوی نے اپنے شوہر کی تعریف ان سے زیادہ شاندار الفاظ میں نہیں کی. آپ ساری دنیا کی تاریخ کو پڑھیں، کیا فرماتی ہے؟ کاللہ واللہ لا یضیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کر سکتا. انک لا تصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب المعدومہ، اپنی کمائی غریبوں پر لٹاتے ہیں. تقری ضیفہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تصدق الحدیثہ، اور سچی بات کہتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، حق مصیبتوں پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. جو انسان اس قدر اعلیٰ انسانی اوصاف سے متصف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع برباد نہیں کرے گا. تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا فرماتی ہیں؟ الا تقرؤ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق وہی تھے جو کہ قرآن مجید میں ایک مومن کے، ایک مسلمان کے، ایک متقی کے، ایک پرہیزگار کے، ایک اللہ والے کے، ایک عابد کے، ایک زاہد کے، ایک اللہ کے ولی کے جو اوصاف قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، میرے شوہر نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اخلاق. گویا کہ قاری تو نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. میرے محترم دوستو، بندے مومن جس وقت صاحب ایمان ہو جاتا ہے، صاحب اسلام ہو جاتا ہے،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی آ جاتا ہے تو پھر برے عادتیں اس سے چھو کر بھی نہیں گزرتی. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے عادتوں کا نام ہے. والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے جو کہ تمہارے دل کے اندر شک و شبہ پیدا کرے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے باخبر ہو جائیں. تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو آپ علیہ السلام نے نیکی قرار دیا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بندے مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق واللہ یبغض الفاحش البذیء. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے مومن کی میزان میں حسن اخلاق سے بھاری اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو کہ بدگو ہے اور وہ زبان کا تیز و طرار ہے اور زبان سے ہمیشہ گندی اور فحش باتیں کرتا ہے. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کو زیادہ جنت میں داخل کرتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت پہ جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ من ان اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ عموماً دوزخ میں جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا منہ میں زبان بھی ہے یا حرام خوری بھی اس سے آپ لے سکتے ہیں، اور والفرج اور انسان کی شرمگاہ. یہ دو چیزوں کی وجہ سے عموماً لوگ دوزخ میں جاتے ہیں. اور میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو یہ کامل مومن کی صفت قرار دیا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. جس کا ایمان جتنا کامل ہوگا اس کے اخلاق اتنے ہی کامل ہوں گے، جس کا ایمان جتنا ناقص ہوگا اتنا ہی اس کے اخلاق بھی ناقص ہوں گے. اور جب انسان ایمان سے خالی ہو جائے گا تو پھر میرے محترم دوستو اس سے وہ اگر نیکی بھی کرنا چاہے تو اس سے نیکیاں نہیں ہو سکتی. وہ سچ بولنا چاہے تو سچ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذبا، جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، سچ بات بول ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا خمیر اس سے بنا ہی نہیں ہے. کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے کیا نکلتی ہے؟ بدبو اور گندگی ہی نکلتی ہے. برے خمیر سے کیا عادتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ بری عادتیں ہی ظاہر ہوتی ہیں. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذبا، جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بغیر کسی ضرورت کے بھی جھوٹ بولتے ہیں. بغیر کسی، یوں ضرورت پر بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں. 5 پیسے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس جھوٹ پہ، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے روح ایسے فرشتے، جس طرح کی فطرت ہے
تو اس فطرت سے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نکل ہی نہیں سکتا. اذا حدث کذبا، جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا. واذا اؤتمن خان، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو ضرور خیانت کرے گا. اور ایک روایت میں ہے واذا خاصم فجر، اور جب بھی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے گا تو ماں بہن کی گالی بکے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جن کا ایمان جتنا کامل ہے تو وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے اتنے ہی اچھے ہوں گے. اور تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے عادات و اخلاق اچھے ہوں تو اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور ہمیشہ نماز پڑھنے والے شخص کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، کہ بندہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے شخص اور ہمیشہ راتوں میں تہجد پڑھنے والے شخص کا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. میرے محترم دوستو، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا. لوگوں یاد رکھو، تم میں سے سب سے چہیتا میرے پاس وہ ہے اور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ سے وہ شخص قریب ہوگا جو کہ تم میں سے سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہے. جو شخص اچھے اخلاق و عادات کا مالک ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا ضَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلْقًا، میں اس شخص کے لیے جنت کے سب سے اونچے مقام پر ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جس شخص کے عادات و اخلاق اچھے ہوں. میرے محترم دوستو، یہ ہے حسن اخلاق کی فضیلت. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں یاد رکھو اچھائی اور برائی کبھی ایک نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برا بھی سلوک کرے تو اس کا جواب تم اچھے طریقے سے دو. اس سے کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس سے کیا ہوگا وہ شخص جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. میرے محترم دوستو، یوں تو بہت سارے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق سے لوگ کیسے مسلمان ہوئے. میں بہت دور پہلے کی مثال نہیں بلکہ اسی کویت کی اور یہاں کے ایک مشہور شخصیت ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ کی میں آپ کو مثال بیان کروں. یہ ایک مشہور و معروف کویتی ہے، ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. میرے محترم دوستو، انہوں نے آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے امریکہ سے وہ ڈاکٹر بنے اور وہ ایک ملینر فیملی کے فرد تھے. یہاں پر آئے تو ان کے والدین اور ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک بہت بڑا نجی ہسپتال بنائیں اپنا ذاتی. چنانچہ ابھی وہ اسی کے تعلق سے وہ اسی کی کوشش میں تھے کہ ایک میں ہسپتال قائم کروں. اتنے میں ان کا وہ کسی کام سے ایک افریقہ کے ملک گھانا گئے. وہاں پر انسانوں کی حالتوں کو دیکھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں، اور ایسے بھوکے کہ ان کے پیٹ پیٹوں سے لگے ہوئے ہیں، بیمار ہیں اور ننگے ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ، ہم جیسے انسان اس حالت میں. میرے محترم دوستو، انہوں نے جو ہسپتال بنانے کا جو ارادہ تھا اسے ترک کر دیا اور اپنے پورے خاندان کی جو دولت تھی انہوں نے یہ دل میں عزم کر لیا کہ میں ان کو اسلام کی تعلیم پیش کروں گا اور اپنی دولت کے جتنے بھی وسائل ہیں میں ان
मजबूर, मखूर, बेकस, बेबस और नंगे, भूखे, काले लोगों पर मैं अपनी दौलत को खर्च करूंगा और उनको इस्लाम की दावत दूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, उन्होंने अपने अरबों रुपये उन पर खर्च कर दिए और उनकी बीवी भी जो थी वो भी बड़ी अल्लाह वाली थी और उनको भी अपने माँ बाप से अरबों की दौलत मिली थी। उस अल्लाह वाली ने वो दौलत भी अपने शौहर के जो मिशन है उस पर उन्होंने पूरा उसमें लगा दिया। कहते हैं कि हम मियाँ बीवी तकरीबन 30 साल तक अफ्रीका में एक साथ रहे। ना तो वहाँ पर बिजली, ना तो पंखा, ना तो लाइट। अपने आलिशान बंगलों को छोड़कर उन्होंने झोपड़ियों में उन नंगे भूखे लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। तकरीबन 40 साल वो उनके साथ रहे और उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि मेरी मौत भी आए तो इन्हीं नंगे, मजबूर, भूखे, प्यासे, काले मुसलमानों में मेरा इंतकाल हो जाए। जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा वो बीमार हुई, यहाँ की हुकूमत को पता चला कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो हुकूमत ने उनको एक खुसूसी तैयारा भेजा और वहाँ से यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ये कि उसके 1.5 महीने के बाद ही उनका इंतकाल हो गया, आज से तकरीबन 2 साल पहले। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुद कहते हैं एक मरतबा मैंने शेख जाबिर रहमतुल्लाहि अलैह से, जो कि पहले अमीर थे यहाँ के कुवैत के, तो बड़े नेक इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने उनसे वक्त मांगा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने 5 मिनट का मुझे वक्त दिया। तो मैं जिस वक्त उनसे मिला और यहाँ के हालात व वाक़यात मैंने बयान करना शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि बयान करते जाओ। तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट तक वो मेरी बातें सुनते रहे और कहा कि मैं खुद आपके साथ आऊँगा और इन हालात को अपने आँखों से देखूँगा। तो शेख जाबिर रहीमहुल्लाह अपनी शनाख्त तब्दील करके, ये नहीं कि वो अमीर दौलत कुवैत की हैसियत से नहीं, बल्कि वो एक आम इंसान के एक दूसरा पासपोर्ट उन्होंने क्या है बनाकर, जो कि दूसरे आदमी के नाम से, तो खुद गए और उन्होंने उसके लिए एक आम से तैयारे में 3rd क्लास का टिकट लेकर उन्होंने सफ़र किया और एक आम से आदमी की तरह वो वहाँ पर गए और जाकर उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो कुछ इन्होंने बयान किया था उससे भी ज़्यादा भयानक हालात हैं। तो चुनाचे 1 हफ्ते के अंदर वो लौट आए और आते ही दूसरे दिन उन्होंने इनकी जो लजना थी उसमें अपने तौर पर उन्होंने 25 मिलियन दीनार मुंतकिल किए और हुकूमत की तरफ से 250 मिलियन दीनार इन्होंने इनके अकाउंट में जमा किए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हालांकि वो कहते हैं कि कई साल तक मैं और मेरी बीवी सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों पर हमने ज़िंदगी बसर की। एक पहनते थे और एक जोड़ा धोते थे। हालांकि चाहे तो लाखों जोड़े हम खरीद सकते थे और आलम यह था कि जाकर सब्जी लेते तो जेबों में रख कर लेकर आते थे, क्योंकि कीस का वहाँ पर थैली वैली का कोई तस्वुर तक नहीं था। एक मरतबा उनकी बीवी ने टमाटर जेब में रखे, घर आने तक वो केचप हो गए। तो इस तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की। इन 40 साल कुर्बानियों का नतीजा क्या निकला मेरे मोहतरम दोस्तों? 1 करोड़ 10 लाख लोग उनके हाथों पर मुसलमान हुए। कितने? 1 करोड़ 10 लाख लोग। उन्होंने कोई टीवी नहीं चलाया, हालांकि वो टीवी चाहे तो 10 टीवी वो अपने खर्चे पर चला सकते थे। कभी उन्होंने शोबाजी नहीं की, बल्कि इंतहाई खामोशी के साथ। इस दुनिया के अंदर उनको कोई अवार्ड नहीं मिला, बल्कि रब्बुल आलमीन का जो अवार्ड था इंशाअल्लाह कल क़ियामत के दिन उनका अता किया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो कहते हैं और 1 करोड़ 10 लाख लोगों को उन्होंने मुसलमान बनाया। 16,000 मस्जिदें उन्होंने बनाई, 400 से ज़्यादा उन्होंने मदरसे बनाए और कई सैकड़ों उन्होंने अस्पताल बनाए और हज़ारों उन्होंने कुएं खुदवाए और बेशुमार इस्लाम की खिदमत की। खुद कहते हैं एक मरतबा हम अफ्रीका के
جنگل میں سفر کر رہے تھے، لق و دق صحرا تھا، اور اس صحرا کے اندر زندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہم جا رہے تھے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی، تو اس گاڑی کو بنانے کے چکر میں ہم اترے تو ادھر سے کچھ پریسٹ پادری لوگ، ان کی بھی گاڑی جا رہے تھے، وہ لوگ اس علاقے میں عیسائیت پھیلا رہے تھے. تو انہوں نے ان کو گاڑی کو روکا اور کہا کہ آپ ذرا ہمارا ہیلپ کریں اور ہماری مدد کریں. انہوں نے کیا کہا؟ کال یور محمد فار یور ہیلپ، کہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کرے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. وہ چلے گئے اور الحمدللہ کوئی ایک بندہ تھا جو کہ ان چیزوں کو جانتا تھا، تو اس نے گاڑی ٹھیک کر دیا، اور گاڑی ان کی جب چل پڑی تو یہ آگے گئے، دیکھا ان کی گاڑی خراب پڑی ہے، ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ لوگ پریشان. تو یہ لوگ، حالانکہ انہوں نے ان کو روکا بھی نہیں، لیکن یہ خود اترے، گاڑی روکی، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دی اور ان کی گاڑی کو بھی درست کیا. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، کہا بھئی ہم نے تو آپ کو انگوٹھا دکھا دیا تھا، تو آپ کیوں ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. کہا ہم اگر چاہیں بھی تو آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ تم بھلا سلوک کرو. میرے محترم دوستو، اس گاڑی کے اندر 5 پریسٹ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا قرآن ہم کو دیں، اپنے پرافٹ کی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے ہم کو کچھ معلومات دیں. انہوں نے کچھ کتابیں دی اور ان سے تعلق باقی رکھا. 1.5-2 سال کے اندر وہ 5 پادری مسلمان ہو، 5 پادری مسلمان ہو گئے. اور جن جن علاقوں میں انہوں نے گھوم پھر کر لوگوں کو عیسائی بنایا تھا، انہی علاقوں میں گھوم پھر کر انہوں نے ان لوگوں کو پھر سے مسلمان بنایا، اور ان کی وجہ سے 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے. میرے محترم دوست، یہ ایک مسلمان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ایک مسلمان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور ابھی میں نے کسی بھائی نے مجھے ایک کلپ بھیجی تھی کہ جرمنی کا ایک جوڑا مسلمان ہوا، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ لوگ کیوں مسلمان ہوئے؟ کہا کہ ہم ترکی میں کچھ تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے. تو ہم لوگ رات ہو گئی تو دیکھا کہ یہ گاؤں ہے، تو اس میں ہم نے قیام کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک دروازہ جا کر ہم نے کھٹکھٹایا. کہا کہ بھئی یہاں کوئی ہوٹل مل سکتا ہے؟ کہا بھئی یہاں تو یہ تو قریہ ہے، یہاں کوئی ہوٹل نہیں مل سکتا. تو اس نے دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا مسافر ہیں. کہا باہر کیوں کھڑے ہیں، آپ اندر تشریف لائے. تو ان کو اندر لایا اور ان کو کھانا کھلایا اور اپنا کمرہ خالی کر دیا. کہا کہ آپ اس پر آرام کریں. اور پھر صبح اٹھ کر وہ جو جرمنی جوڑا تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو گھر ہے وہ یہ کچن ہے، ایک باتھ روم ہے اور یہ کمرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ ہم کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ جا کر دیکھا تو وہ آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے. انہوں نے جا کر کہا کہ بھئی تم پاگل تو نہیں ہو؟ کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. میں پاگل نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. میں نے یہ جو سلوک آپ کے ساتھ کیا اس لیے کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھ سے ایسا ہی سلوک ہو سکتا ہے، کوئی برا سلوک نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ اسی واقعے نے ہمارے دل کی دنیا بدل دیا، اور آج اگر ہم عیسائیت کے چنگل سے نکل کر اسلام کے آغوش میں اگر آئے ہیں تو اسی ایک ترکی مسلمان کے اس کے حسن سلوک کی وجہ سے. میرے محترم دوست، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں، اور آپ وقت کے مفکر تھے. عربی ایسا بولتے تھے جیسا کہ عرب لوگ بولتے ہیں، اور آپ نے کئی کتابیں لکھی. ان میں سے ایک کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین مشہور کتاب ہے. اور
اس کا اردو میں بھی خود انہوں نے ہی ترجمہ کیا کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک مرتبہ مظفر نگر کے ایک شہر کاندلا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بات پر فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ گئی. ایک جگہ کے بارے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلاف ہو گیا. مسلمان کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، ہندو کہتے تھے کہ یہ جگہ تمہاری نہیں ہماری ہے. اب دونوں فرقوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور ماننے مننے پر اتر آئے اور جھڑپیں ہو گئی. تو انگریزوں کا دور تھا، وہ امن و امان کے معاملے میں بڑے ہی چوکس تھے. انہوں نے فوراً حالات پر کنٹرول کر لیا اور جو سربراوردہ مسلمان تھے ان کو بلا کر کہا کہ بھائی ہندوؤں میں کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ بتا سکیں کہ واقعی یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تاکہ یہ جگہ آپ کو الاٹ کر دی جائے. مسلمانوں نے کہا کہ الکفار لا اعتبار، کافروں کا کیا بھروسہ کہ وہ سچ بات بول سکے، ہم کو کسی بھی کافر پر کوئی بھروسہ نہیں. انہوں نے کچھ سربراوردہ ہندوؤں کو بھی بلا کر کہا کہ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ تم لوگوں کی. تو انہوں نے کہا معاملہ قومی ہے، دونوں طرف سے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، اور لیکن مسلمانوں میں ایک مولانا ہیں، ان کے تعلق سے ہمیں یقین ہے کہ وہ حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. وہ ہیں مفتی الہی بخش. آپ ان کو بلا کر پوچھ لیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کو دے دیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے تو پھر ہم کو دے دیں. تو چنانچہ انگریز مجسٹریٹ نے مولانا کو پیغام دے کر بھیجا کہ حضرت آپ کل کورٹ میں آئیں، آ کر یہ بتائیں کہ یہ جگہ کس کی ہے. اس زمانے میں مسلمان انگریزوں سے انتہائی سخت نفرت کرتے تھے. کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت چھین لی تھی، اور یہ کہ وہ اپنی عیسائیت اور بے حیائی کو مسلمان معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. تو مولانا نے کہلا بھیجا کہ بھائی اس مجسٹریٹ سے کہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا، کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا. تو انگریز نے جس وقت یہ سنا کہا ٹھیک ہے، آپ میری شکل نہ دیکھیں، آپ عدالت میں آئیں، بجائے میرے طرف رخ کرنے کے آپ پیٹ پھیر کر کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ کہنا ہے کہہ کر آپ چلے جائیں. دوسرے دن جس وقت عدالت کا دروازہ کھلا تو مولانا آئے. ایک طرف مسلمان اپنے دین اسلام کی دعائی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ذرا مسلمانوں کی عزت بچا لینا. ہندو کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. مفتی صاحب آئے اور جو انگریز مجسٹریٹ تھا اس کے طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے. تو مجسٹریٹ نے کہا کہ اس زمین کے تعلق سے جس کے بارے میں یہ لفڑا اور جھگڑا چل رہا ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، آپ یہ جگہ ہندوؤں کو دے دیں. یہ کہے اور چل دیے. مسلمان مقدمہ ہار گئے، مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، لیکن اسلام جیت گیا. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس دن 300 سے زیادہ ہندو خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا. 300 سے زیادہ ہندو خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا. میرے محترم دوستو، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی اخلاق. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے. عیسائی لوگ، ان کے پاس دنیا کی دولت بے شمار ہے اور وہ اپنے دولت سے اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کے خزانے عطا فرمائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان اخلاق کے خزانوں پر اتنے بڑے علی گڑھ کے تالے ڈال رکھے اور ہم نے جتنے بھی برے عادات و اطوار ہیں ان کو اپنا لیے.
اور آج کوئی اچھے اخلاق کا صدور مسلمانوں سے ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں، مسلمان سچے بھی ہوتے ہیں، مسلمان سچے بھی ہوتے ہیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوست، افسوس یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہیں کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ میرے محترم دوستو، اگر آج مسلمان اسلام کے عادات، اسلام کے اخلاق کو اپنا لیں تو پھر ہم کو ٹی ویوں کے لیکچر کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہم کو یہ سارے کے سارے تماشے دکھانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارے اطوار دیکھ کر لوگ خود مسلمان بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق و عادات و اطوار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، برے عادات و اطوار سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔